بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا چوتھا سبق ہے، اور چوتھے سبق سے انشاءاللہ العزیز ہم کتاب کو شروع کریں گے، تو اس لیے کتاب کو ذرا دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الطہارت، باب التخلی عند قضاء الحاجات۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب القعنبی حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن محمد یعنی ابن عمر عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کتاب طہارت، یہاں سے طہارت کا بیان شروع ہے۔ باب قضائے حاجت کے لیے تنہائی کی جگہ میں جانا۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب قعنبی، عبدالعزیز ابن محمد بن عمر، ابو سلمہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جاتے، یعنی لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتے تھے۔ دیکھیے کتاب الطہارت، مصنف نے یہاں سے کتاب الطہارت سے اس اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ دیکھیں سنن میں سے اس کتاب کے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کتاب میں اصل مقصود فقہی مسائل کی احادیث کو فقہ کی ترتیب پر بیان کرنا ہے۔ عقائد اور اخلاق اس میں طبعاً ذکر ہوں گے۔ دین کے ویسے کل 5 شعبے ہیں، ان 5 میں سے 3 عبادات۔ 3 کون کون سے ہیں؟ دیکھیے ذرا، عبادات، معاشرت، معاملات، یہ 3 شعبے تو فقہ میں تفصیلاً بیان ہو جاتے ہیں، اور اس کتاب میں بھی اصل یہی 3 شعبے ہیں۔ باقی جو 2 شعبے ہیں عقائد اور اخلاق، ان کا طبعاً ذکر ہوگا۔ پھر ان 3 شعبوں میں سب سے زیادہ اہم عبادات ہیں، جو توجہ اللہ ہیں، جو کہ دین کی اصل روح ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے پہلے عبادات کو ذکر کیا، اور پھر ان عبادات میں بھی صلاۃ کئی وجوہ کی بنیاد پر بہت اہم ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، اور پھر اسی نماز کے احکام میں بھی 2 رخ ہیں، ایک مقصد اور ایک مبتدی، یعنی ابتدائی احکام، تمہیدی احکام، یا اس کو ہم شرائط کہہ لیں، شرائط ہو گئے۔ تو نماز کے لیے شرائط مقدم ہیں، اور شرائط والے جو احکام ہیں وہ کتاب الطہارت کے عنوان سے لائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے پہلے، کیونکہ جو یہ طہارت صلاۃ کے لیے شرط ہے، اور شرط شائع اپنی شائع سے مقدم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کتاب الطہارت کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے پہلے مقدم کیا ہے۔ اور ویسے بھی دین کے اندر طہارت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں نہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھو، یہود سے مشابہت نہ کرو۔ دیکھیں جب دین اسلام میں گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا، اندرونی حصے کو تو بطری کے اولا صاف رکھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں نا، اسی طریقے سے پھر کمرے کو صاف کرنا، پھر جس جگہ پر انسان بیٹھتا ہے اس کا حکم زیادہ، پھر خود انسان کے کپڑوں اور اس کے بدن کی صفائی کا حکم یہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ تو اس لیے یہاں صاحب ابو داؤد علیہ رحمہ نے سب سے پہلے کتاب الطہارت کو ذکر کیا، اور کتاب الطہارت میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے پہلا جو باب ذکر کیا، باب التخلی عند قضاء الحاجت، یعنی قضائے حاجت کے لیے تنہائی کی جگہ میں جانا۔ اب یہاں سب سے پہلے دیکھیے باب التخلی، اس کی بحث کو دیکھیے کہ عام طور پر
یہاں ہم اس حدیث کے تحت 3 باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات تو دیکھ لیں، 3 باتوں سے پہلے ایک ہم سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے سب سے پہلے یہ استنجا کے باب کو کیوں ذکر کیا ہے، یعنی سب سے پہلے قضاء حاجت کو کیوں ذکر کر دیا ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے، اصل باب کا مقصد یہاں پہلا ادب بیان کیا ہے کہ راستے اور لوگوں سے دور ہو کر پیشاب اور پخانہ کیا جائے، کیونکہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت اصغر اور ایک طہارت اکبر۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے کہ ان دونوں سے پہلے، یعنی طہارت اکبر سے بھی پہلے، طہارت اصغر سے بھی پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے یہاں یہ باب تخلی عند قضاء الحاجت کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طہارت جب ہی ثابت ہوگی جبکہ اس سے پہلے ناقض طہارت پائے جائے، یعنی طہارت تو تب ثابت ہوگی نا جب ناقض طہارت ہو۔ اکثر ناقض طہارت خارج من السبیلین ہے، اس لیے اسی سے ایک ادب یہاں اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس باب کے تحت سب سے پہلی جو حدیث لئی گئی عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث لئی گئی ہے۔ اس حدیث کے متعلق ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر سند کے بارے میں 3 فائدے، اور اس کے بعد لغوی تحقیق، اور تیسرے نمبر پر حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت۔ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر سند کے بارے میں جو میں نے کہا 3 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ اولا، دیکھیں جہاں کی لفظ ابن آ جائے اس کے متعلق کیا ضابطہ ہے۔ لفظ ابن ہمیشہ ماقبل کی صفت بنے گا اور ما بعد کے لیے مضاف بنے گا۔ دوسرا فائدہ، اگر ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان آ جائے، یعنی باپ بیٹے کے درمیان ابن کا لفظ آ جائے تو اس کے حمزہ کو کتابتاً بھی اور تلفظاً بھی گرا دیا جاتا ہے، اور ماقبل والے علم کی تنوین کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آگے اگلا جو باب آ رہا، اگلی جو حدیث آ رہی، حدثنا مسدد بن مسرہد۔ دیکھیں مسدد بن، یہاں الف بھی گر گیا ہے، اور جو پچھلا عالم ہے مسددن تھا اس کی تنوین کو بھی یہاں گرا دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ 2 فائدے ہوئے، اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ کہ اگر سند کے درمیان لفظ یعنی آ جائے، یعنی کوئی حدیث کی سند جب کوئی کتاب والا مصنف کوئی امام اپنا سند ذکر کر رہا ہے تو اس میں یعنی کا لفظ آ جائے تو یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس کے بعد آنے والا عالم جو نام وغیرہ ذکر کیا ہے مصنف نے، وہ اپنے استاد سے نہیں سنا بلکہ اس کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ یعنی وہ یعنی کا لفظ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ استاد کی طرف کوئی غلط نسبت نہ ہو جائے، کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ یہ 3 مختصر میں نے فائدے سند کے متعلق آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے ہے لغوی تحقیق۔ دیکھیے حدیث کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو لفظ آیا ہے، حدیث آئی ہے نا کہ ان النبی کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ المذهب اس میں دیکھیں 2 احتمال ہیں، ایک تو مصدر میمی ہے اور الف لام اس پر عہد خارجی کا ہے، یعنی اذا ذهب ذاہبا خاصا، یعنی جب خاص جانا جائے، خاص طور پر اسی کے لیے جانا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ظرف مکان بنایا جائے تو موضع غائط اس سے مراد ہوگی، یعنی جب بیت الخلا جاتے ہیں اب اس سے بیت الخلا مراد ہوگا۔ اور اگلا لفظ ہے ابعد، اس میں بھی 2 احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ یہ متعدی ہو تو اس وقت فی نفسی، اس کے اندر جو آگے نفسہ ہے یہ خاموش ہوگا، یہ محذوف ہوگا، یعنی اصل عبارت یوں بنے گی ای ابعد نفسہ، اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دیتے تھے۔ اچھا دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ابعدہ یہ لازمی ہو، یعنی بعدہ کے معنی میں ہوگا، یعنی اب اس کا مطلب یہ بن جائے گا جب جاتے تو دوری اختیار کرتے تھے۔
اب ہم نے کہا تھا کہ تیسری بحث یہ ہے کہ اس کو حدیث باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہراً یہاں حدیث باب سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ترجمۃ الباب سے یعنی لوگوں سے دور ہونا، ترجمۃ الباب تو یہی ہے نا کہ لوگوں سے دور ہونا، خلوت اختیار کرنا، جبکہ حدیث میں خلوت پر کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔ اب اس کا جواب یہ دیا گیا، دیکھیں حدیث مبارکہ میں صراحتاً اگرچہ مناسبت باب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی صراحتاً کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جس میں خلوت کا ذکر ہو، لیکن فرمایا کہ حقیقتاً تو موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب لوگوں سے دور چلے جاتے تو ظاہر ہے کہ خلوت بھی خود بخود ہو جاتی، اور اس باب کے شروع میں بھی یہی کہا گیا کہ قضاء حاجت کے وقت خلوت کی جائے، کہ جب لوگوں سے دور ہو جائیں گے خود بخود خلوت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں، آداب کے متعلق تعلیم دی ہے، اور یہ آداب سکھانا یہ اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو واضح کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بول و براز جیسی معمولی سی چیز پر بہت ہی عمدہ آداب مسنون سکھائے ہیں۔ مثلا دیکھیے کہ بھئی جب آپ پیشاب پخانہ کریں تو تعظیم قبلہ کو مد نظر رکھیں، قبلہ رخ نہ ہوں اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ پھیریں، اور اسی طریقے سے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوں تو اس کے بعد آپ ڈھیلا بھی استعمال کریں، اور پھر ڈھیلے کے بعد آپ پانی سے بھی استنجا کریں، یہ خوب نظافت کا سبب ہے۔ اور پھر کہا کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب قضاء حاجت کریں تو کسی سائے دار درخت کے نیچے بھی نہ بیٹھیں جہاں لوگ دوپہر کے وقت بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ جگہ خراب ہو جائے گی، اور آپ وہاں قضاء حاجت کر دیں گے تو لوگ اب آرام نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پانی کی پینے کی جگہ ہو یا گزرگاہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کہ کسی سوراخ میں بھی پیشاب نہ کیا جائے تاکہ کسی موذی کیڑے وغیرہ کے نکلنے کا اندیشہ ہو یا پھر کسی آپ کو وہ تکلیف پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے استنجا آپ سخت ہڈی سے نہ کریں، پتھر سے نہ کریں، کیونکہ اس سے جسم کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ بھی ہڈی اور لید وغیرہ یہ جنات کی خوراک ہے، اس وجہ سے۔ دیکھیں یہ اتنی اچھی عادات سکھائی گئی ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی کہ بایاں پاؤں رکھنا چاہیے، نکلتے وقت دایاں پاؤں بہر رکھیں، ڈھیلے طاق استعمال کریں، اور کپڑے اور بدن کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کے بیٹھیں، اور اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے دور رکھیں، اور پیشاب اس رخ پر نہ کریں جس رخ پر ہوا چل رہی ہو، تاکہ وہ چھینٹے آپ کی طرف نہ آئیں۔ اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دیکھیں، اور پھر اسی طریقے سے جب بیت الخلاء سے نکلیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ دعا بھی آپ پڑھیں۔ تو یہ سارے آداب شریعت نے ہمیں قضاء حاجت کے متعلق سکھائے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔